بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو رفا انٹرنیشنل کالج آن لائن کلاسز لیکچر نمبر 8. آپ کے انسٹرکٹر حافظ محمد احمد رضا آپ کو آج کے لیکچر میں خوش آمدید کہتے ہیں. میں اس بات پر بڑا ہی خوش ہوں کہ الحمدللہ ہمارا سلیبس ایز پر اسکیجول سے بھی الحمدللہ آگے چل رہا ہے. اس کے باوجود بیٹا آپ کی کمٹمنٹ بہت ضروری ہے. آؤٹ لائنز آج کے سلیبس کی: مساوات، عدل و عمرانی، اکثیر اعظم اور فرقہ پرستی نہیں. آج ہم ان 3 ٹاپکس پر بات کریں گے، جس میں اگر میں بات کروں آپ کے ساتھ مساوات، عدل و عمرانی، تو اس میں مساوات کیا ہوتی ہے، عدل کیا ہوتا ہے، انصاف کیا ہوتا ہے، اسلام میں اس کی کیا ترتیب ہے. پھر اس کے بعد اکثیر اعظم کیا ہے، لیاقت علی خان کیا ہے، اکثیر اعظم کی تعریف کیا ہوگی، اسلام کے مطابق اس کی کیا ڈیفینیشن ہے، اور صفوں میں اتحاد پیدا کرنا. اس کے بعد فرقہ پرستی نہیں ہوگی. یہ تو بہت اچھی بات ہے، اسلام فرقہ پرستی کو پروموٹ بھی نہیں کرتا، بنیاد ہے، درس ہے اور حکومت کا طرز ہے. اس کے بعد کوشچن سیشن ہوگا، اگر آپ چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ امید کروں گا کہ وہ سوال آپ کی صحت میں نہ رہے، اگر رہا بھی تو ہم اس پر انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات کر لیں گے. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، شاید آپ کو آج میری آواز کچھ پہلے سے انرجیٹک نہ لگ رہی ہو بیٹے. کافی تیز بخار ہے، کل 103 تھا، آج 102 پہ کھڑا ہے. اور آپ کو پتہ جو ہے ذمہ داری ہے، جب میں اس حالت میں آپ کو پڑھا سکتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب اساتذہ آپ کو لے کر بڑے ہی کانشیس ہیں. تو کائنڈلی ہماری محنت کو بھی عزت دیں اور لیکچرز کو پورا سنا کریں، اینڈ تک سنا کریں، باقاعدہ سنا کریں. تو اب ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف. اب مساوات عدل عمرانی کی اگر میں آپ سے بات کروں تو وہ کیا ہوتی ہے؟ مساوات کا جو معنی ہوتا ہے کہ برابری. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، برابری. برابری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد عورتوں کے برابر آ گئے، جیسے آج کل یہ سلوگن چل رہا ہے میری مرضی والا. نہیں بیٹے، حقوق میں برابری کہا گیا. مرد کو حاکم بنایا گھر کا اللہ تعالیٰ نے. بینگ اے مسلم یہ ہمارا ایمان ہے، اسلامی ریاست ہے نا. تو حقوق میں برابری، یاد رکھیں میں جملہ دہرا رہا ہوں، حقوق میں برابری کا حکم ہے. کندھے کے ساتھ کندھے ملا کے چلنے کا حکم نہیں، یعنی کہ ان کے کاؤنٹر مقابلے پر نہیں آنا. ٹھیک ہے. اسلام مساوات کا حکم دیتا ہے اس میں حقوق میں. جیسے بیٹی کے حقوق ہیں وراثت میں، بیوی کے حقوق ہیں وراثت میں، ماں کے حقوق ہیں وراثت میں. جیسے عورت کے پاس خلا کا حق ہے، دیگر معاملات ہیں. ان حقوق کی اگر آپ بات کریں تو اس پر بات کر رہا ہوں میں آپ سے. تو مساوات یہ ہے. عدل کیا؟ برابری. خون کا بدلہ خون ہے، قتل کیا جائے تو قتل ہے، اس کو کہتے ہیں عدل کرنا، برابری کرنا. کسی نے قتل کیا تو اسے پھانسی کی سزا ہوتی ہے. چوری کی ہے تو چوری تو نہیں کی جا سکتی اس سے گھر، تو سزا اسلام میں کہ ہاتھ کاٹ دو، چونکہ نہیں ہوتا. تو پھر ہم عدلیہ کیوں شور مچاتے جبکہ اسلامی اصول ہی ہمارے فالو نہیں کرتے؟ یہ بڑی عجیب سی ڈسکشن میں ہم چلے جائیں گے. تو ملحوظ خاطر رکھیں جو امپورٹنٹ ہے اس بات کو. پھر اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ لائن بلا اختیارات اسلام نے دیے ہیں، اسے ضمانت دی جائے کہ وہ ان کے حقوق میں قانون اور اخلاق عامہ کے تحت مساوات، حیثیت، مواقع، قانون کی نظر میں برابری ہے. ٹھیک، یاد رکھیے اسلام برابری کا حکم دیتا ہے. قد کاٹ کے اندر نہیں، حسب نسب کے اندر نہیں، بلکہ حقوق اور فرائض کے اندر برابری ہونی چاہیے. جو بیٹی کے حقوق ہیں، جو بیوی کے حقوق ہیں، جو ماں کے حقوق ہیں، جو بہن کے حقوق ہیں، جو بھائی کے حقوق ہیں، جو شوہر کے حقوق ہیں، ان میں برابری. ساس سسر کے جو حقوق ہیں، دیور بھابھی کے جو اکوالٹی کی ڈسکشن ہے ان دا سینس آف رائٹ، ناٹ ان سینس آف یور اسٹیٹس. It's very important thing to for understand. And next one thing is very important, and we are going to start today discuss very early about the Islam اکثیر اعظم. اسلام اکثیر اعظم کیا ہے؟ اکثیر یاد رکھیں، اکثیر کا جو معنی ہوتا ہے، اکثیر اصل میں لغوی معنی ہے مرکب ہونا. جیسے سونے کا، تانبے کا، ان کو ملا کے چاندی ایک اچھی قیمتی دھات بنانا. مگر اس کو ان سینس آف جملہ اگر آپ سینٹینس استعمال کرنا چاہیں تو اس کا معنی ہوگا
مفید ترین چیز. دیکھیں سونے سے، چاندی سے، تانبے سے مل کر، کانسی سے مل کر ایک دھات بن رہی ہے، اس کو اکسیر کہا جا رہا ہے. تو کتنی کارآمد ہوگی. تو کہا اتنی ہی امپورٹنٹ رکھتا ہے، یعنی کہ اسلام اکسیر اعظم، یعنی کہ اتنی اہم مفید دھات ہے. دھات کی طرح مراد جیسے وہ دھات قیمتی ہو گئی ہے، چاندی، سونا، تانبا، کانسی سے مل کر، تو ویسے ہی اسلام بھی ہمارے لیے اتنا اہم ہے کہ اس میں تمام چیزیں مکس کر دی گئی ہیں. رہن سہن، کھانا پینا، بولنا چالنا، بات کرنا، ہر چیز اس میں مکس کر دی گئی ہے. بولنے کے آداب، سیکھنے کے آداب، قانون کے آداب، حقوق کے آداب، فرائض کے آداب، ہر چیز کلیئر کٹ اسلام نے بتا دی. تو کہا ہم اس کے علاوہ کسی اور دین کے بارے میں سوچنے کے متقاضی ہو ہی نہیں سکتے. ہم اس کے علاوہ کسی اور چیز پر چلنے کے قائل ہو ہی نہیں سکتے. اسلام فقط ایسا دین ہے جو ہماری رہنمائی کرے گا، جو ہمیں آگے لے کر چلے گا، جو ہمیں گائیڈ کرے گا کہ صحیح معنوں کے اندر جو ہماری رہنما کون ہے، وہ ہے قرآن، وہ ہے حضور کا پیغام، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید، جس سے ہمیں رہنمائی ملے گی، وہی ہمارا قانون ہوگا. تو برابری کی یہ ایک ڈسکشن ہے جو ہم کر رہے ہیں اسلام سے متعلق. اس کے بعد اگر میں بات کروں آپ کے سامنے تو وہ ہے فرقہ پرستی نہیں ہوگی. اسلام اور پاکستان کا قانون اس طرف بالکل کلیئرلی کٹ ہے کہ فرقہ پرستی نہیں ہوگی. ایک ہوتا ہے فرقہ واریت، اس پر پابندی نہیں ہے. میری بات فالو کریں، فرقہ واریت پر پابندی نہیں ہے، وہ آپ کیجئے. مطلب مسلک اہل حدیث ہے، اہل سنت ہے، بریلوی ہیں، حنفی ہیں، دیوبند ہیں، اہل وہاب ہیں، اہل تشیع ہیں، رولا نہیں ہے. پرستی سے مراد یہ ہے کوئی بھی سرکاری عہدیدار جو سرکاری عہدے کو بیٹ کرتا ہے وہ فرقہ پرست نہ ہو، انڈیپینڈنٹ ہو، اس کے لیے اس کی رعایا ہو، اس کے لیے اس کے لوگ ہوں، اس کی عوام ہو جن کا وہ نمائندہ ہے. اب اسلام کی بنیاد پر اسلام دونوں کو کمزور ہو جائیں گے. اگر دیکھیں اس طرح سے پاکستان اسلام کمزور ہو جائے گا اگر ہم صرف فرقہ پرستی کو پروموٹ کرنے چلے جائیں گے. قائد اعظم نے فرمایا نہیں تھا کہ صوبائیت اور نسل پرستی سے کیا مراد؟ سوال بھی آیا تھا آپ کو سیکنڈ ایئر میں، تو وہ یہی تھا کہ صوبہ یہ نہ ہو کہ سندھی ہے تو سندھی کو پروموٹ کر رہا ہے، پنجابی کو پروموٹ کر رہا ہے، پٹھان کو پروموٹ کر رہا ہے، نہیں. اور نسل پرستی نہ ہو کہ بھئی یہ راجپوت ہے تو میں اسے سپورٹ کروں، نہیں جی یہ ملک ہے جی میں نے نہیں سپورٹ، نہیں یہ تو علائے برادری سے میں اسے سپورٹ کروں گا. بھئی ایسا نہ ہو. ٹیلنٹ کو سپورٹ کیجئے، کمپیٹنسی کو سپورٹ کیجئے. دس از مین آف سپورٹ، اٹس ناٹ مین ٹو یو آر ڈسکسنگ. ان دونوں چیزوں کو اسلام سختی کے ساتھ ہمارے ساتھ ڈیل کرتا ہے. کہتا ہے اٹس ناٹ گڈ، اٹس انبیئریبل، الاؤ نہیں کریں گے، یہ غلط چیز ہے. جب اسلام ایسی بات کرتا ہے ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. ہمارے لیے تھوڑا مشکل چیز ہے، ہم شاید اس پر بات نہ کر سکیں، ڈسکس نہ کر سکیں، ڈسکشن تھوڑی سی آگے پیچھے ہو جائے، پر کرنی پڑتی ہے. فرقہ پرستی پر بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں، اسپیشلی ہمارے یوتھ جو ہے وہ ملائزم کے بڑے خلاف ہے، مولویوں کے بڑے خلاف ہے، علماء کی. تو میں شاید آپ کو یاد ہوگا ایک بڑی پیاری بات میں نے ایک عربی اسکالر سے سنی. وہ کہتے تھے کسی قوم کو اگر جاہل بنانا ہے تو دو چیزیں چھین لو، ٹیلنٹڈ لوگ اور ان کے علماء. یہی ہو رہا ہے، ٹیلنٹڈ لوگوں کی ہم قدر نہیں کرتے، ہمیں لگتا ہے یہ بہت چلاک ہیں. اچھا اب جو علماء ہیں ان کی اگر بات کریں، ان سے ہمارا ویسے بڑا لڑائی کا جھگڑا ہے. علماء کی بات کر رہے ہیں آپ، علماء کی بات تو کیوں نہ کریں بھئی. علماء کی بات عالم ہیں، دین کا علم رکھتے ہیں، دین کی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، دین کے معاملات کو سمجھتے ہیں، پر افسوس کچھ لوگوں کی وجہ سے علماء بھی اس دلدل کا شکار ہو رہے ہیں. علماء کو بھی یہ اس طرح کی باتیں سننا پڑتی ہیں، کچھ نہلوں کی وجہ سے، کچھ نالائکوں کی وجہ سے. علماء کو بھی یہ سب چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے. علماء کی بھی جو ہے وہ تضحیق ہوتی ہے ایسے نالائک لوگوں کی وجہ سے، وہ لوگ جو اسلام کو خراب کرتے ہیں.
جو دین کو خراب کرتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ بیٹے آج کا لیکچر فرقہ پرستی پر انشاءاللہ ہم اسی سے مزید آگے بات بھی کرنی ہے ہم نے, تو میں اس کو آج یہیں تک محدود کرتا ہوں. میں فرقہ پرستی سے آگے نیکسٹ لیکچر کو کنیکٹ کروں گا. آج کا لیکچر 2 حصوں پر مشتمل ہے. یہ پارٹ بی تھا, پارٹ اے میں نے آپ کو پیش کر دیا ہوا ہے, یہ پارٹ بی ہے. تو آپ نے اس کو اچھے سے سمجھنا ہے, سیکھنا ہے, جاننے کی کوشش کرنی ہے, اور جو آپ سے بن پڑے کیجیے گا. میں نے سلائڈس بھی شیئر کر دی ہیں. اسٹل میں نے آپ کو بتایا بخار میں ہوں. میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ میں آپ تک اپنا پیغام تھوڑا پڑھا لوں, مگر میں نے کوشش کی ہے کہ میں اپنی بات پوری کر سکوں. باقی انشاءاللہ ہم سلائڈس کے ساتھ ڈسکس کریں گے, اور جو بھی ڈسکشن ہوگی وہ انشاءاللہ ہم اس پر کریں گے. خیال رکھیں, خوش رہیں, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.